الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن مجید کے پہلے بارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ مکمل اور سورۃ البقرہ کے 40 رکوعوں میں سے ابتدائی سورہ. ہم ان کا جو ہے وہ خلاصہ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورۃ الفاتحہ، اس کا موضوع ہے طلب ہدایت کے لیے دعا. اس سورہ مبارکہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح یعنی آغاز ہوتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے اساس القرآن یعنی قرآن مجید کی بنیاد. اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ایک دعا ہے اور پورا قرآن مجید جواب دعا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اس سورہ مبارکہ میں ہدایت کے حصول کے لیے نہ صرف دعا سکھائی گئی بلکہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے، پھر اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی مکمل بندگی کرنے کا اقرار کیا جائے اور آخر میں اپنی دعا اور حاجت پیش کی جائے. اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے. اس میں 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے. اس کا موضوع ہے امت کی ذمہ داریاں. اس کا پہلا رکوع، اس رکوع میں قرآن حکیم کو طلبگاروں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا اور ان خوش نصیبوں کے اوصاف بیان کیے گئے. اس کے بعد ان بد نصیبوں کا ذکر کیا گیا جو اپنے تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں. گویا اس رکوع میں اہل حق اور اہل باطل کے کردار کو نمایاں کیا گیا. رکوع نمبر 2، دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے. منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن جب اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا وقت آتا ہے اور حق کے لیے مال و جان کی قربانی دینے کی دعوت دی جاتی ہے تو پیٹھ پھیر لیتے ہیں. اللہ نے اس منافقانہ کردار کو بے نقاب کیا اور مثالوں کے ذریعے اس کردار کی بھرپور وضاحت فرما دی. رکوع نمبر 3، تیسرے رکوع میں قرآن حکیم کی عظمت اور نوع انسانی کے لیے اس کی دعوت کا بیان ہے. تمام انسانوں کو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی مکمل اطاعت کی دعوت دی گئی. قرآن حکیم کو اللہ کا بے نظیر کلام قرار دیا گیا اور اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کو اس جیسے کلام کی محض ایک صورت مقابلے میں لانے کا چیلنج دیا گیا. اسی رکوع میں اللہ نے آگے فرما دیا کہ بعض ایسے فاسق لوگ ہیں جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ملتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے. جس چیز کے ساتھ اللہ نے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا ہے اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں اور زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلاتے ہیں. رکوع نمبر 4، چوتھے رکوع میں قرآن حکیم کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے. فلسفے کا موضوع ہوتا ہے کائنات، خالق اور انسان کے بارے میں سوالات کا جواب دینا. اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ کائنات اللہ نے بنائی، انسان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور اسے اس کائنات میں خلافت کا منصب عطا فرمایا. اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا اور تمام فرشتوں اور ابلیس کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا. ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کیا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ دنیا میں ابلیس ان کی نسل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے گا. اس کے شر کے مقابلے کے لیے اللہ ہدایت نازل فرمائے گا. ہدایت پر عمل کرنے والے کامیاب اور اس سے رخ پھیرنے والے عذاب کا شکار ہوں گے. رکوع نمبر 5، پانچویں رکوع سے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے. اس رکوع میں انہیں دی گئی ہدایات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. انہیں نصیحت کی گئی کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، باجماعت نماز کا اہتمام کرو اور قول و فعل کے تضاد سے بچو. ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کی نصیحت کرو اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ. رکوع نمبر 6، چھٹے رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا ذکر اور ان کی ناشکری اور نافرمانی کا بیان ہے.
اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے بچایا، ان پر صحرائے سینا میں بادل کا سایہ کیا اور من و سلوہ کی صورت میں انہیں انتہائی عمدہ غذا عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے ناشکری کرتے ہوئے بچڑے کو معبود بنا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا دیدار کرانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ سزا کے طور پر اللہ نے انہیں مختلف عذابوں سے دوچار کیا۔ رکوع نمبر 7۔ 7ویں رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر ہے کہ ان کے 12 قبائل کے لیے صحرا میں ایک چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے گئے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم من و سلوہ کھا کھا کے اکتا چکے ہیں، ہمیں تو ایسی غذائیں پسند ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے نعمتوں کا نزول ختم کر دیا اور انہیں کہا کہ کھیتی باڑی کر کے زمین سے اپنی پسندیدہ غذا حاصل کر لو۔ وہ محنت و مشقت کے عادی نہ رہے تھے، لہذا شدید محتاجی، غذا کی قلت اور ذلت سے دوچار ہوئے۔ رکوع نمبر 8۔ 8ویں رکوع میں گائے کے حوالے سے ایک واقعے کا بیان ہے۔ یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اس پوری سورت مبارکہ کا نام البقرہ یعنی گائے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنایا کہ ایک گائے ذبح کرو، بجائے اس کے کہ فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرتے اور ایک گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے۔ پوچھنے لگے وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی صفات کون کون سی ہیں۔ آخرکار ان کے لیے ایک ایسی گائے معین کر دی گئی جسے وہ مقدس سمجھتے تھے۔ اللہ کا حکم آئے تو فوراً تعمیل کرنی چاہیے۔ غیر ضروری سوالات کرنا اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ رکوع نمبر 9۔ 9ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے عوام کے بارے میں آگاہ کیا گیا کہ وہ شریعت کا علم رکھتے ہی نہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کو شریعت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اکثر علماء جانتے بوجھتے شریعت کے خلاف فتویٰ دے کر دنیا کماتے ہیں۔ ان کے لیے دوگنا عذاب ہے، دنیا کمانے کی بنا پر اور اس گمراہی کے سبب جو غلط فتویٰ کی وجہ سے پھیلی۔ ان کا خوشگن عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک گناہ کیا اور وہ اس گناہ کو اپنے لیے جائز سمجھنے لگا تو وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے وہ جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کریں گے۔ رکوع نمبر 10۔ 10ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے ایک عہد شریعت لینے کا ذکر ہے۔ انہوں نے شریعت پر عمل کرنے کا عہد کیا لیکن اسے توڑ دیا، شریعت کی کچھ باتوں پر عمل کیا اور کچھ کی خلاف ورزی کی۔ یہ طرز عمل اللہ کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات نفس کی اطاعت والا ہے۔ اللہ نے بطور سزا انہیں دنیا میں رسوا کیا اور آخرت میں شدید عذاب کی وعید سنائی۔ آج ہم مسلمانوں کی دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم شریعت کے بعض احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور اکثر احکامات پر عمل سے گریز کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 11۔ 11ویں رکوع میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ محض حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لا رہے، انہیں جلن ہے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے کیوں نہیں۔ ان کی ساری بدعمالیوں کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے بلکہ ان میں سے ہر شخص 1000 برس تک جینے کا آرزو مند ہے۔ البتہ لمبی زندگی کی آرزو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گی۔ رکوع نمبر 12۔ 12ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے ایک بہتان کا ذکر ہے۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے ہم سے دشمنی کی اور وہی ہمارے کسی فرد کے بجائے حضرت محمد پر نازل کر دی۔ اس رکوع میں جواب دیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل کی۔ جو کوئی بھی اللہ کے پیغمبروں اور فرشتوں سے دشمنی کرے گا تو اللہ بھی ایسے بدبختوں کا دشمن ہے۔ رکوع نمبر 13۔ 13ویں رکوع میں یہود کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ نے تورات کو کیوں منسوخ کیا۔ جواب دیا گیا اللہ بادشاہ ہے، اسے پورا اختیار ہے، جب چاہے اپنے فرامین کو بدل دے، بندوں کا خیر خواہ ہے اور ان کی سہولت کے لیے تدریجاً احکامات نازل کرتا ہے۔ ایک حکم کو منسوخ کرنے کے بعد اس جیسا یا اس سے بہتر حکم نازل کر دیتا ہے۔ رکوع نمبر 14۔ 14ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے
جب تک وہ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں۔ مسلمانوں کے لیے بھلائی اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں۔ سچے مومن وہی ہیں جو پیروی کی نیت سے قرآن حکیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ رکوع نمبر 15ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی محبتوں کے حوالے سے آزمایا۔ انہوں نے والدین کی محبت، گھر کی محبت، وطن کی محبت، قوم کی محبت، اولاد کی محبت، ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے انہیں انعام کے طور پر نوع انسانی کے لیے امام بنا دیا۔ انہوں نے شہر مکہ کو آباد کیا اور وہاں بیت اللہ کی تعمیر نو کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، ہماری خدمات دینی کو قبول فرما، ہماری نسل میں سے ایک پیغمبر بھیج جو اللہ کا کلام لوگوں کو سنائے، انہیں احکامات اور حکمت سمجھائے، ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل ابراہیمی میں آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آیات قرآنی سنائی۔ جو لوگ یہ آیات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ نے قرآن کے ذریعے سے ان کے نفوس کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، شہادت کی تڑپ پیدا کی، پھر انہیں احکامات سکھائے اور احکامات کی حکمت سکھائی۔ اس طریقے سے وہ جماعت تیار ہوئی جس نے بڑی قربانیاں دے کر ایک صالح معاشرہ اور عادلانہ نظام قائم کیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرتی عدل قائم ہو تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا۔ قرآن کی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا جائے، ان کی تربیت اور تزکیہ کیا جائے، اس کے بعد وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور عادلانہ نظام کے قیام کے حوالے سے ہر قسم کی قربانیاں دینے کو تیار ہوں گے۔ رکوع نمبر 16ویں رکوع میں ملت ابراہیم علیہ السلام کی وضاحت کی گئی۔ ملت ابراہیم علیہ السلام یہ ہے جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ یہی روش ہر دانشمند انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ اہمیت نیک لوگوں کی راہ کی پیروی کی ہے، نہ کہ ان سے کسی نسلی تعلق کی۔ لہذا 2 مرتبہ اس رکوع میں بیان کیا گیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے، اور تم جو اعمال کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ کسی سے نسلی تعلق کو آخرت میں بخشش کی بنیاد نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کو کردار دیکھے گا۔ اللہ ہمیں اچھا کردار اختیار کرنے اور نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔